اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 105 نمبر سورت اور 5 ہی آیات ہیں اور یہ بھی مکی ہے اور اس سے پہلے آپ نے سورت بروج میں پڑھا تھا یمن کے نجران کے لوگوں کو جلایا گیا تھا بھٹیوں میں ڈال کے، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے یمن والوں نے ہیلپ مانگی تھی تو حبشہ کے عیسائیوں سے. تو حبشہ والے خود اتنے پاورفل نہیں تھے، ان کے پاس بحری بیڑا بھی نہیں تھا. دو آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پہ سپر پاور تھی، بتائیں کون کون سے؟ یس، رومن سے مانگی تھی. رومن عیسائی تھے اور ایران والے مشرک تھے، آگ پرست تھے. اب رومن سے مانگے تو اس ٹائم کے بادشاہ نے ان کے لیے بحری بیڑا فراہم کیا اور انہوں نے 70,000 فوج کے ساتھ یمن کے ساحل پر اترے اور پھر انہوں نے ان کو مارا بھی صحیح. مقصد اتنا بدلہ لینا نہیں ہوتا، اپنی گورنمنٹ قائم کرنا ہوتا ہے. پھر انہوں نے ابرہ نامی بادشاہ کو وہاں کا حاکم بنا دیا یمن کا. تو یہ یمن کا بادشاہ تھا اور اس نے بھی بڑے بڑے بادشاہوں کی دعوتیں کی، ان کو اپنے پاس بلایا اور بڑا سرحدی علاقوں کو کنٹرول حاصل کیا. تو اس نے اپنا ایک کلیسا بنایا. اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ عرب جو ہیں پوری دنیا میں یا اس دنیا میں جو ریلیٹڈ ان کے آس پاس کی دنیا ہے، جس میں یمن ہو گیا، حبشہ ہو گیا، ابسینین، روم اور ایران والے ان کو ایز اے تاجر جانتے ہیں اور ایز اے خانہ کعبہ کے متولی ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے قافلے محفوظ ہیں. مطلب آپ نے اگر حج کے لیے آنا ہے اور پوری دنیا کے لوگوں نے آنا ہے تو آپ وہاں کے رہنے والوں سے بگاڑ تو نہیں سکتے. جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو لوٹ مار کر لیں تو کل کو آپ حج کرنے جائیں گے تو یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے، ہارم کرتے. تو اس نے یہ کام کیا اور اس نے پھر ان کو رومن امپائر کو کہا، کیونکہ ان کا باج گزار تھا، ان کا کٹ پتلی حکمران تھا، تو اس نے کہا کہ میں عربوں کے اوپر کنٹرول چاہتا ہوں. تو عربوں کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی وجہ سے معزز ہیں مکہ میں، تو میں بھی ایک ایسا ہی گھر بناتا ہوں جو ان کا رخ موڑ دے. اب اس نے اشتعال انگیز تقریر بھی کی کہ ان کے کعبہ سے میرا، جس طرح سے آج بھی مسلمانوں کے جذبات کو وہ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں. اب عربوں کا ریئیکشن دینا لازمی بنتا تھا. کسی نے آ کے آگ لگائی یا کوئی کہتے ہیں کسی نے آ کے گندگی کی، کسی عرب نے، اس کو بہانہ بنا کے، ہو سکتا ہے یہ دونوں کام اس نے خود کروائے ہوں لیکن بہانہ بنایا ہو کہ ہمارے کیا ٹوئن ٹاورز کو گرا دیا افغانستان نے تو طالبان پر حملہ کرنے کے لیے طالبان نے گرایا، تو طالبان کو بنا دی ہے ملا عمر نے، تو اس لیے افغانستان پہ چڑھ دوڑتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ اب ہم خانہ کعبہ کو میں گرانے کے لیے آتا ہوں. آلموسٹ یہ جو لشکر لایا تھا اس میں بھی اتنے ہی لوگ تھے، 60-70 ہزار، اور 60,000 فوج تھی اور 13 ہاتھی، بعض روایت میں 9 ہاتھی ہیں. یہ وہ سال تھا 570 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے، 570 عیسوی یا 571 عیسوی تھا. یہ یہاں پہنچے اور جب یہ مکہ پہنچا تو پھر اس نے کیا کیا، جو اپنے نزدیک مکہ کے پہنچا تو سراؤنڈنگ میں جو جانور تھے لوگوں کے ان کو قبضہ کرنا شروع کر دیا، ان کو قید کر لیا، پکڑ لیا. اب حضرت جناب عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے، آپ کے دادا حضور، وہ بھی تو پھر اس نے کہا کہ یہاں کا سردار کون ہے. تو اس ٹائم تمام قبیلوں میں معزز قبیلہ قریش تھا، بنو ہاشم تھے. بنو ہاشم میں جو اس ٹائم لیڈ کر رہے تھے جناب عبد المطلب، یہ گئے اس سے نیگوسیشن کے لیے. جب نیگوسیشن کے لیے گئے تو وہ بڑے اونچے لمبے، مطلب ہائٹڈ پرسن تھے، فزیکلی ان کی اپیرنس بڑی امپریسو تھی. یہ ان کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا، اپنے تخت سے نیچے اترا اور بات کی. کہنے لگا جی بتائیں کیا مطالبات آپ لائے ہیں. تو انہوں نے کہا میں تو صرف یہ کہنے آیا ہوں میرے اونٹ چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ تم میری نظر سے، اس نے کہا کہ میری نظر سے گر گئے ہو. میں نے سمجھا کوئی بڑا آدمی ہے، قوم کا سردار ہے، اپنی قوم کی بچانے کی بات کرے گا، تم کہہ رہے ہو میرے اونٹ. اس نے کہا کہ یہ ہمارا ماننا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر ہے تو گھر والا اس کی حفاظت کرے گا، چاہے گا. آج تک تو اس گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، مجھے امید ہے کہ تم بھی نہیں پہنچا سکو گے. میں مالک ہوں اپنے اونٹوں کا تو میں اونٹ واپس لے گیا.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت سچ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے آپ نیگوسیشن کے لیے گئے تھے تو آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اپنے اپنے مال مویشی اور اپنے بیوی بچوں کو لے کے مکہ خالی کر دو، یعنی مکہ میں دور دور پہاڑوں کے پیچھے چلے جاؤ. مکہ ایک وادی کی صورت میں ہے نا، یہ ویلی کسے کہتے ہیں جس کے چاروں طرف سراؤنڈنگ ہو پہاڑوں. آپ پہاڑوں کے پیچھے چلے جاؤ، ان لوگوں کو یہ جانے اور اللہ جانے. اور کہتے ہیں کہ تب قریش نے خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کے دروازے پکڑ کے دعا کی تھی، اور اس واقعے کے 10 سال بعد تک یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہے تھے، کیونکہ اس ٹائم انہوں نے 360 رکھے ہوئے بتوں کو نہیں پکارا تھا. یہ بھی مانتے تھے کہ ہے وہی ایک اللہ، وہی ایشور جسے ہندو کہتے ہیں. اچھا، اور یہ عام الفیل واقعہ پیش آیا. ابھی یہ مکہ سے مطلب خانہ کعبہ سے کچھ دور ہی تھے. جو اس کا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا، ابرہہ کا. وہ جب اس کو خانہ کعبہ کی طرف دوڑایا جاتا وہ نہیں دوڑتا تھا، باقی دائیں بائیں پیچھے کو دوڑاتا بھاگتا تھا. اس کو یہ مارتے رہے تو چوکے لگاتے رہے نیزوں کے ساتھ، وہ پھر بھی نہ اٹھا. اسی دوران میں آسمان سے پرندے نمودار ہوئے جن کے چونچ میں کنکریاں تھیں جو ماری، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ عرب میں چیچک نمودار ہوئی. ایسی بیماری ہوتی تھی، خارش ہوتی تھی، جسم کا گوشت گلنا سڑنا شروع ہو جاتا تھا. اور یہ لوگ بھاگے، انہوں نے واپسی کا راستہ بھی مانگا، لیکن وہ اللہ کے عذاب سے بچ کے کوئی کہاں جا سکتا ہے. تو بتانے والوں نے کہا، جو گائیڈ ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا، اور خاص طور پہ اس موقع پر میں نے یہ پڑھی ہے یہ ہسٹری، تو میں نے دیکھا ہے کہ طائف والوں نے اس موقع پر بھی غداری کی. اپنے لات کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا ہے، راستہ انہوں نے ابرا کو دکھایا تھا، وہ نہیں جانتا تھا جہاں سے وہ چلا تھا، حبشہ سے یا بسینیا سے، اس سے یمن سے، وہ راستہ نہیں جانتا تھا. ان لوگوں نے اپنے لات کو بچانے کے لیے ان کو عرب جو ان کا بڑا تھا جو گائیڈ بنا تھا وہ بھی مارا گیا، تو اس کی قبر کے اوپر یہ لوگ پتھر عرب مارتے رہے کافی سال. جیسے حج کے موقع پر ہم لوگ مینا پر مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے، اس کا نام مجھے بھول گیا ہے، میں دیکھ لیتی ہوں یہاں پر. محسر کی وادی، مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی مصب کے قریب محسر کی وادی ہے. محسب کے قریب محسر. میں کیا بات بتا رہی تھی پہلے؟ ہاں، وہ شامل ہوئے ہیں اور پھر ان کو واپسی کا راستہ نہیں ملا، اور یہ سارے کے سارے اللہ نے ان کو کہا کہ کھایا ہوا گوشت. سو دس از دا ہول اسٹوری آف دس سورہ. اب اس کی آیات پڑھیں گے تو آپ کو سارا سمجھ میں آ جائے گا. جی سمجھ نہیں آئی؟ ہاں، محمود. ان کے اوپر انہوں نے بڑی شاعری کی ہے پھر بعد میں، اور جو دعا کی ہے میں آپ کو سناتی ہوں. جناب عبد المطلب نے جو اشعار نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں: لہم ان العبد یصنع رحلتا فمن جلالک. خدایا بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنی گھر کی حفاظت فرما. کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیرے تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے. اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلے کو اور اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو چاہے کر. صلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما. اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا. اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت کر. اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک. تو یہ دعائیں مانگی تھی جناب عبد المطلب نے شعروں کی صورت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے دیکھا نہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ اصحاب فیل جیسا اللہ آپ نے سلوک نہیں کیا جیسا ان کے ساتھ کیا؟ کیا یہ بات آپ کے لیے مثال نہیں بنتی؟ الم یجعل کیدہم. کیا اللہ نے ان کی تمام تدبیروں کو، تدبیر خفیہ چال کو، کہ قید خفیہ چال کو کہتے ہیں، فی تضلیل گمراہی میں نہیں ڈال دیا؟ یمن سے آیا تھا، تجارت چھیننا چاہتے تھے. خفیہ تدبیر ان کی یہ تھی. بظاہر تو وہ خانہ کعبہ کو گرانے آئے تھے، لیکن اصل میں وہ عربوں سے تجارت کا راستہ چھین لینا چاہتے تھے. سمندری راستہ تو پہلے بھی ان کے پاس تھا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم. اور بھیجے ہم نے ان کے اوپر طیرن پرندے، ابابیل کے جھنڈ. ترمیہم، رما بارش کو کہتے ہیں،
مسلسل برسائی ان پہ بحجارہ حجارہ پتھر من سجیل پکی ہوئی مٹی. اب اس کو پتھر سمجھ لیں یا وہ مٹی جو بڑی ٹھوس ہو جاتی ہے. پہاڑی علاقوں کی مٹی بھی آپ نے دیکھی ہے بعض دفعہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے اور ایسے جیسے اسے پکایا گیا ہو کسی مٹی میں. فَجَعَلَهُمْ تو کر دیا ان کو کَعَصْفٍ مَأْکُولٍ جیسے بھس ہو جانوروں نے کھا لیا ہو. بھوسا کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بھوسا اگر منہ سے نکالیں یا گند کی صورت میں نکالیں تو ایسا بنا دیا اللہ. اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک صورت ہے. اس سے صحابہ کی ایک روایت لیتے ہیں حضرت ابی بن کعب کے مصحف میں یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ لکھی ہوئی تھیں. درمیان میں بسم اللہ نہ تھی. نیز یہ کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ کسی فصل کے بغیر یعنی فاصلے کے بغیر ان دونوں کو ملا کر نماز میں پڑھا تھا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جیسا کمپیکٹ کیا ہے تو پھر یہ دو صورتیں بن گئی. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.